بسم اللہ الرحمن الرحیم إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. فردوس ابلیس. حسن بن صباح اس کے باطنی فدائیوں اور مصنوعی بہشت کی پراسرار داستان. مصنف عنایت اللہ التمش. پیش لفظ. حسن بن صباح ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی مسلمان نا واقف ہوگا. یہ نام ذہن میں آتا ہے تو وہ بہشت جنت ارضی لازماً یاد آتی ہے جو حسن بن صباح نے وادی الموت میں بنائی تھی. ایک بار جو اس بہشت میں داخل ہو گیا وہ اپنے دین و ایمان کو، اپنے ماں باپ اور بچوں کو، دنیا کو اور اللہ کو بھی بھول گیا. اس نے حسن بن صباح کو اپنا باپ اور اپنا خدا مان لیا. حسن بن صباح نے اسے کہا کہ اپنے خنجر سے اپنا پیٹ چاک کر دو، پھر تم ہمیشہ ایسی بہشت میں رہو گے جو اس بہشت سے زیادہ دل نشین اور سحر انگیز ہوگی. اس بہشتی نے پلک جھپکتے خنجر نکالا اور اپنا پیٹ چاک کر لیا. کسی نے کہا کہ اس محل کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اپنے آپ کو سر کے بل زمین پر گراؤ. اس شخص نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اتنی بلند چھت سے سر کے بل کود کر جان دے دی. یہ تھے حسن بن صباح کے فدائین جو اپنی جان دینے یا کسی دوسرے کی جان لینے کو یوں سمجھتے تھے جیسے پانی کا گھونٹ پی لیا ہو. تاریخ کو لرزہ براندام کر دینے والی اس داستان میں آپ کو ایسے ہی چند ایک واقعات ملیں گے جن کی تاریخ گواہی دیتی ہے. اس بہشت کی حقیقت کیا تھی؟ میں نے اس سوال کا جواب اتنی تفصیل سے پیش کیا ہے کہ یہ 2 جلدوں میں پھیل گیا ہے. اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا. مورخوں اور بعد کے مستند تاریخ نویسیوں، وقائع نگاروں اور مبصروں کے حوالوں سے بات کی ہے. یہ افسانے یا من گھڑت قصے ہیں. کسی دانشمند نے بالکل درست کہا ہے کہ حقیقت افسانے سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے. اس تاریخی داستان میں ایسی دلچسپیاں ملیں گی جو آپ کو حیرت زدہ بھی کریں گی. آپ کی جذباتی دنیا کو زلزلے جیسے جھٹکوں سے ہلا ڈالیں گی. پھر آپ سوچوں میں کھو جائیں گے کہ یہ سب ہوا کیسے. یقین نہیں آتا کہ صرف ایک انسان نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایسی عقیدت پیدا کر لی کہ لوگوں نے اپنے ہوش و حواس بھی اس کے حوالے کر دیے اور دنیا سے لا تعلق ہو کر اسی کے ہو کے رہ گئے. حیران ہونے والی کوئی بات نہیں. حسن بن صباح نے انسان کی فطری کمزوریوں کو ابھارا، انسانی فطرت کی دکھتی رگوں کو مٹھی میں لیا اور انہیں ہپنوٹائز کر لیا. اس دور میں علم نفسیات کا وجود نہیں تھا. آج کی ہپنوٹزم سے بھی کوئی واقف نہیں تھا، لیکن انسان اپنی تمام تر نفسیاتی کمزوریوں کے ساتھ موجود تھا. اسے گمراہ کرنے والے اپنی اہلیت کے ساتھ موجود تھے. حضرت آدم علیہ السلام جو انسانی زندگی کے پہلے انسان تھے، ابلیس کے فریب میں آ کر جنت سے نکالے گئے اور زمین پر پٹکے گئے تھے. میں نے اس داستان کو عنوان دیا ہے فردوس ابلیس، کیونکہ حسن بن صباح نے جو بہشت بنائی تھی وہ اس کی ابلیسی ذہن کی تخلیق تھی. یہ کہنا غلط نہیں کہ حسن بن صباح جیسا ماہر نفسیات اور ہپنوٹائسٹ تاریخ نے نہ کبھی پہلے دیکھا نہ اس کے بعد. اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے لوگوں کو انسانی عظمت کی راہ پر ڈالا تھا، لیکن حسن بن صباح نے اپنے پیروکاروں کو انسانیت کی راہ سے ہٹا کر ابلیسیت کی راہ پر ڈال دیا تھا. اس کی بہشت کی اصل حقیقت حشیش سے پوشیدہ تھی. حشیش کو عام فہم زبان میں بھنگ کہا گیا ہے، لیکن یہ بھنگ سے ملتا جلتا ایک پودا تھا جس کا نشہ بھی بھنگ سے ملتا جلتا تھا، مگر اثرات بھنگ سے زیادہ اور کچھ مختلف تھے. ان سے انسان بڑے حسین تصورات دیکھتا اور انہیں حقیقت سمجھتا تھا. اس نشے کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیاں فردوس ابلیس کو مکمل کر دیتی تھیں. ان لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی. یہی انسان کی وہ کمزوریاں ہیں جو اسے اللہ کی جنت سے نکلوا کر ابلیس کی بہشت میں پہنچا دیتی ہے. عورت، نشہ، حقائق سے فرار اور لذت پرستی. حسن بن صباح سلجوقیوں کے دور حکومت میں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے عروج تک جا پہنچا. سلجوقی اسلام کے شیدائی، اسلام کی عسکری روایات کے رکھوالے اور مردان حر تھے.
ایک سلجوقی حکمران نے حسن بن صباح کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن یہ شخص قبل از وقت پتہ چل جانے سے فرار ہو گیا، پھر کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ وہ کہاں گیا، کدھر ڈوبا، کدھر نکلا، یہ بڑی ہی دلچسپ اور سنسنی خیز واقعات سے بھرپور داستان ہے جو میں اس کتاب میں پیش کر رہا ہوں۔ فردوس ابلیس کے اس خالق نے ایک جنگجو لشکر تیار کر لیا تھا۔ چند قلعوں اور میدانوں میں اس لشکر کی سلجوقی مسلمانوں کے ساتھ خونریز لڑائیاں ہوئیں، مگر حسن بن صباح کی شاطرانہ اور زمیندوز کارروائیوں نے مسلمانوں کے قدم کسی بھی میدان جنگ میں جمنے نہ دیے۔ حسن بن صباح کے پیروکاروں اور اس کے فدائیوں کو حشیشین کہا جاتا تھا، جو آج انگریزی زبان میں اساسنز کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ حشیش کے نشے میں اپنی تمام پر اسرار کارروائیاں کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بڑی بڑی شخصیات کو قتل کرنے میں خصوصی شہرت حاصل کی تھی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی پر بھی 4 قاتلانہ حملے کیے تھے۔ غالباً ایوبی واحد شخصیت تھی جسے حشیشین قتل کرنے میں ناکام رہے، ورنہ ان کے ہاتھوں کوئی زندہ نہیں رہتا تھا۔ اس داستان میں آپ کو یہ تفصیلات بھی ملیں گی کہ انہوں نے کیسی کیسی شخصیات کو کیسے کیسے طریقوں سے قتل کیا۔ تاریخ کی ایک مشہور و معروف شخصیت نظام الملک، جو بہت بڑا عالم دین اور دانشور تھا، اور حسن بن صباح ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے اور گہرے حوالوں سے بات اور گہرے دوست بن گئے تھے۔ آگے چل کر تینوں کے راستے جدا ہو گئے۔ نظام الملک سلجوقی حکومت کا وزیر اعظم بنا اور حسن بن صباح کو نوکری دلوائی، لیکن ایک وقت آیا کہ حسن بن صباح نے نظام الملک کو قتل کروا دیا۔ یہ اس داستان کا ایک خاص حصہ ہے جو آپ کو قدم قدم پر چونکا دے گا۔ یہ تمام سنسنی خیز اور فکر انگیز تفصیلات تو آپ اس داستان میں پڑھیں گے ہی۔ یہاں اتنا سا اور کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حسن بن صباح کی موت کے بعد اس کے فدائین پیشہ ور قاتل بن گئے تھے، جنہیں آگے چل کر عیسائیوں نے بھی اجرت پر استعمال کیا تھا۔ اسی لیے انگریزی بولنے والی قوموں نے حشیشین کے بجائے ان کا نام اساسنس رکھ دیا تھا۔ انگریزی میں آج تک انہیں اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بتا دوں کہ حسن بن صباح کے فدائی ابھی موجود ہیں۔ میری یہ کہانی جب حکایات میں بالاقساط چل رہی تھی تو اس دوران مجھے 4 خط ملے۔ لکھنے والوں نے مجھے بہت کوسا کہ میں ایک نبی کی توہین کر رہا ہوں اور جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں یہ سب تعصب کا مظاہرہ ہے۔ ایک صاحب نے کچھ گالیاں بھی لکھی تھیں اور ایک صاحب نے اپنے خط میں لکھا، آپ اپنی یہ بکواس بند کریں، میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ حسن بن صباح کے فدائی اب بھی موجود ہیں جو کسی بھی وقت آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے 1-2 نہیں، کم و بیش 1 درجن مستند تاریخ نویسیوں کی تحریریں پڑھ کر یہ داستان مکمل کی ہے۔ ان میں 3 یورپی مورخ بھی شامل ہیں۔ بہرحال کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، پڑھیں اور اپنی رائے خود قائم کریں۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ کتاب آپ نے شروع کر دی تو ختم کر کے ہی اٹھیں گے۔ عنایت اللہ التمش۔